اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ و صحابہ بارک وسلم۔ ہم جس موڑ پہ بھی ہوں زندگی کے، اپنے کو طالب علم ہی سمجھنا چاہیے۔ میں نے کبھی اپنے کو درس بخاری کے لائق نہیں جانا۔ یہ اس لیے عرض کر دے رہا ہوں آج کہ نصیحتوں کا دور چل رہا ہے، تو انہیں میں ایک اس کو بھی شامل کر لیں۔ آخری حدیث نکال لیجئے، میرے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم میزان رکھیں گے انصاف کا قیامت کے دن، اور بے شک بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے۔ بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمۃ الباب میں عقیدہ بھی بیان کیا ہے اور عقیدے کی دلیل بھی بیان فرما دی ہے۔ ہم اہل حق اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میزان قائم فرمائے گا، جس پر بندوں کے اعمال اور اقوال وزن کیے جائیں گے، تاکہ انہیں محسوس ہو جائے کہ ان کے بارے میں جو فیصلہ ہوا وہی ہونا چاہیے۔ اس موضوع پہ کتاب و سنت میں بہت سے دلائل ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں دو دلیلیں بیان فرمائی ہیں، ایک دلیل کتاب اللہ سے اور ایک دلیل سنت رسول اللہ سے۔ جو آیت کریمہ دلیل ہے اس کو ترجمۃ الباب کا ہی ایک حصہ بنایا ہے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور آیت کریمہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُونَ۔ یہ استدلال کی تشریح و تقریر کے طور پر ہے۔ کتاب اللہ میں تو یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اور ہم انصاف کے میزان قیامت کے دن رکھیں گے۔ اس میزان سے اللہ تعالیٰ انصاف کیسے فرمائے گا؟ تو اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ بے شک بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ غور فرمائیں تو یہ بات واضح نہیں ہو پائے گی کہ اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیسے بنتا ہے۔ اتنا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ میزان قائم فرمائے گا، اور میزان کہتے ہیں آلہ وزن کو، تو اس پر کوئی چیز وزن کی جائے گی، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان انصاف کو ظاہر فرما دے گا۔ مگر وزن اقوال کا ہوگا اور اعمال کا ہوگا، اس کی تعیین کیسے ہوئی، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمۃ الباب میں عقائد کو، مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ ان کی نظر بہت دقیق اور گہری ہوتی ہے،
ان کے دلائل تک غور و فکر کر کے اگر آپ پہنچ جائیں تو فقیہ ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ترجمۃ الباب کو سمجھیں اور جو حدیث پاک اور قرآن پاک کی آیت وہ نقل کرتے ہیں اس سے استدلال ہمارے اوپر منکشف ہو جائے۔ اس طور پر یہ کتاب حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ کی بھی ہو جاتی ہے۔ قیامت کیا ہے، اس کے لیے ایک دوسری تعبیر ہے یوم الدین کی، مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ یوم الدین کا، روز جزا کا مالک ہے۔ جزائے خیر ہو یا جزائے شر، یا کہہ لیجیے جزا ہو یا سزا، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انصاف کے میزان رکھیں گے قیامت کے دن، جزا کے دن، جزا و سزا کے دن یہ رکھیں گے۔ جزا و سزا کا تعلق بندوں کے اعمال اور اقوال سے ہی ہے، تو اس سے بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جب جزا و سزا کا تعلق بندوں کے اقوال سے ہے اور اعمال سے ہے تو میزان پر بندوں کے اقوال اور اعمال ہی وزن کیے جائیں گے۔ یہ استدلال مکمل ہو گیا۔ قدر بسط سے ہم گفتگو کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں پورا اسلام ایک طرح سے حقوق کا مجموعہ ہے، یا حقوق تین طرح کے ہیں: حق اللہ، حق العباد اور حق ذات۔ حق اللہ، اللہ کے اوامر اور نواہی کے مطابق عمل اور لوگوں کی تبلیغ، رشد و ہدایت، یہ حق اللہ ہے۔ مثلا ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا وغیرہ وغیرہ۔ ایمان یوں تو بسیط ہے، اور تعریف اسی کیا کی گئی ہے کہ یہ نام ہے تصدیق بالجنان اور اقرار باللسان کا۔ اس طور پر اس میں دل کا بھی عمل شامل ہو جاتا ہے اور زبان کا بھی عمل شامل ہو جاتا ہے۔ زبان کا عمل قول ہے اور دل کا عمل وہ ایک طرح کا فعل ہے۔ اور اگر ایمان کامل لیجئے تو اس میں عمل بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس طور پر عمل اور قول اور قلب تینوں کا احاطہ کرتا ہے ایمان۔ نماز میں قرات فرض ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے جو اقوال سے ہیں، اور بھی چیزیں اقوال سے ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہیں، اور بہت سی چیزیں اعمال سے جو بالکل ظاہر ہیں۔ حج میں بھی یہی حال ہے۔ روزہ میں کف عن الافعال ہوتا ہے تو وہ کف بھی فعل ہے۔ زکوٰۃ فعل کا نام ہے۔ اس طور پر آپ ایک ایک عبادات اور طاعات کا، قربات کا جائزہ لیتے جائیے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جتنے بھی حقوق اللہ ہیں یا تو قول ہیں یا فعل ہیں یا قول اور فعل دونوں کا مجموعہ ہے۔ حقوق العباد میں آئیے، جتنے بھی معاملات ہیں بندوں کے درمیان، کچھ جزئی امور کے استثناء کے ساتھ سارے معاملات اصحاب معاملات پر ان کا جو حق عائد ہوتا ہے معاملات میں، وہ سب کے سب چند جزئی امور کی استثناء کے ساتھ حقوق العباد سے ہیں۔ کوئی چیز بیچی خریدی تو مبیع کا تسلیم و تسلم واجب ہو گیا، حقوق العباد سے ہے، اور ثمن کا تسلیم و تسلم واجب ہو گیا، حقوق العباد سے ہے۔ اسی طور پہ سب کا جائزہ لیتے جائیے، جتنے بھی معاملات ہیں، باقی سینکڑوں قسمیں ہیں، شرکت ہے، مزاربت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب اسی میں آتے ہیں حقوق العباد میں۔ اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کا تعلق قول سے ہے یا فعل سے ہے یا قول اور فعل دونوں سے ہے۔ تیسری چیز ہے حق نفس یا حق ذات۔ یہ بدن ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، آنکھ ہو، ناک، کان، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی ذات کو، اپنے بدن کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو، آنکھ کان کو کس چیز میں، کہاں پر اور کیسے
استعمال کیا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تو یہ حق نفس ہے، حق ذات ہے۔ تو اس طرح سے اسلام نے ہمارے ذمے 3 طرح کے حقوق عائد فرمائے: حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق نفس یا حقوق ذات۔ اور یہ تینوں طرح کے حقوق کا آپ جائزہ لیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ یہ یا تو اقوال ہیں یا افعال ہیں یا اقوال اور افعال دونوں کا مجموعہ ہے۔ فیصلہ جو قیامت کے روز جزا یا سزا کا ہوگا وہ ہمارے اقوال کی بنیاد پر ہوگا یا ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہوگا یا ہمارے اقوال اور اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ تو پھر میزان پر یہی اقوال اور اعمال بھی ہی تولے جائیں گے۔ اسی لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، بے شک بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے۔ استدلال مکمل ہو گیا۔ ہم مرکزی استدلال سے تھوڑا سا ہٹ کر کے ایک دوسرے گوشے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نذو فرماتا ہے، جمع متکلم کو سے متکلم الغیر۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، لا شریک اللہ ہے، وہاں جمعیت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، دوئی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، تو متکلم الغیر اور جمعیت کا کیا تصور ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع متکلم کا صیغہ نذو کیوں اختیار فرمایا؟ اس سلسلے میں شارحین نے عام طور پہ جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ یہ اور اس طرح کے جتنے بھی ارشادات ہیں خدا ذوالجلال کے، وہ سب تعظیم کے لیے ہیں، بیان عظمت کے لیے جمع کا صیغہ لایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے جمع کا صیغہ اختیار فرمایا۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں، انہوں نے اس بات کا افادہ فرمایا، مگر ہم نے سوچا کہ شرح بخاری ارشاد بخاری کی روشنی میں ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب التفسیر میں ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ والعرب تؤکد فعل الواحد فتجعلہ بصیغۃ الجمع لیکون اثبت و اوقد۔ عرب فعل واحد کی تاکید لاتے ہیں تو اسے جمع کے صیغے سے ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کا ثبوت زیادہ قوی اور اطمینان بخش ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہونا چاہیے اضع الموازین، میں میزان رکھوں گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضع کئی بار نہ کہہ کر جمع و ایجاز کے طور پر ایک ہی بار نذو فرما دیا۔ جیسے جا زید، اگر فاعل کی تاکید لانی ہو تو کہتے ہیں جا زید زید، جانی زید زید یا زید۔ اگر فعل کی تاکید لانی ہو تو جا جا، اس پر زور دیتے ہیں، جا جا یا جا جا جا، 3 بار 2 بار، جتنی تاکید کی حاجت ہوتی ہے تاکید لائی جاتی ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کلام اصل میں تھا اضع الموازین، لیکن تاکید لانی تھی تو تاکید کے لیے فرمایا جاتا اضع الموازین۔ قرآن پاک کلام معجز بھی ہے اور موجز بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایجاز و اعجاز کے اظہار کے لیے جمع کا صیغہ اختیار فرما لیا اور نذو فرمایا۔ یہ نذو کہنا گویا کئی بار اضع کہنا ہے کہ میں رکھوں گا میزان، میں قائم کروں گا میزان، میرا کام ہے میزان قائم کرنا۔ تاکید وہاں لائی جاتی ہے اور ضروری ہوتی ہے جب کوئی منکر ہو۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، اسے معلوم ہے کہ ایک قوم اس کا انکار کرے گی۔ معتزلہ نے اس کا انکار کیا تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے پہلے ہی کلام موقد لا کر کے
ان کے شبہے کو دفع فرما دیا۔ تو یہ ندعو در حقیقت تاکید کے لیے ہے اور یہ تاکید فعل ہے، مگر کیا یہ تعظیم کے لیے نہیں ہو سکتا؟ تو عام طور پہ جو مشہور ہے شارحین کے درمیان، علماء کے درمیان، تو وہ تو تعظیمی کے لیے ہے، مگر جب اس کو ادعو کے معنی میں لے لیں گے تو تعظیم کا وہ مفہوم بطور جمع نہیں آ پائے گا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ تعظیم سے یہ خالی ہے۔ جب کوئی بڑا اپنی طرف کسی فعل کی نسبت کرتا ہے تو وہ فعل بھی اس کی عظمت کے لحاظ سے عظیم ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرض کیجئے آپ میں سے کسی کو یہ درس بخاری حضور حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہو، تو آپ فخر سے بیان کریں گے کہ مجھے یہ درس بخاری حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، میں ان کے شاگردوں کا شاگرد ہوں، میں بھی دے رہا ہوں، لیکن آپ کے نزدیک اسی وہ عظمت و اہمیت نہیں ہے جو عظمت و اہمیت حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس کی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا مل جائے جو یہ کہے کہ مجھے یہ درس حضرت سر الشریعہ نے دیا یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے دیا، تو اسی درس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ فعل کی نسبت عظیم کی طرف، عظیم سے عظیم طرف ہوتی جا رہی ہے اور اس کی عظمت بڑھتی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم تصورات کی دنیا میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کسی سعید کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ درس دے دیں تو سبحان اللہ، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ نسبت، اس نسبت کی وجہ سے یہ فعل کتنا عظیم ہو جائے گا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ فعل تو وہی ہے نا، لیکن عظیم سے عظیم کی طرف فعل کی اسناد ہوتی جا رہی ہے اور اس کی عظمت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس فعل کی اسناد اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے وہ فعل کتنا عظیم ہوگا، کتنا عام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اسناد کرتے ہوئے اسناد کی ہے، مثلا اضع الموازین، میں قائم کروں گا میزان۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف وضع میزان کی نسبت کر کے فعل کو عظیم کر دیا، اظہار عظمت کر دیا۔ اب تاکید لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت اور اس کی قوت میں اضافہ فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں تاسیس خیر من التاکید، تاکید سے بہتر ہے کہ کلام کو نئے معنی کی افادہ پر محمول کیا جائے۔ تو ایسے معنی پر اس کو محمول کیجئے کہ تعظیم بھی ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ تاکید بھی ہو جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے ہم نے اس تشریح کو اختیار کیا۔ دوسری دلیل، پہلے ترجمہ کیجئے۔ حدیث بیان کی ہم سے احمد بن اشکاب نے، انہوں نے فرمایا حدیث بیان کی ہم سے محمد بن فضیل نے، وہ روایت کرتے عمارہ بن قعقاع سے، وہ ابو زرعہ سے، ایک ابو زرعہ راضی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ وہ نہیں ہیں۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان، دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں۔ وہ دونوں کلمے کون کون ہیں؟ ایک ہے سبحان اللہ و بحمدی، دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم۔ شارحین فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کلمے مبتدأ مؤخر ہیں، اور کلمتان حبیبتان الی آخری یہ خبر مقدم ہے۔ اس طور پہ ترجمہ ہوگا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، یہ ایسے دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں۔ زبان پر ہلکے ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ زبان سے ان کو ادا کرنا آسان ہے۔ کوئی یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ ان کلمات کو وہ صحیح طور پہ ادا نہیں کر سکتا، نہ تو فن تجوید و قراءت کے لحاظ سے اور نہ ہی زبانوں کی اختلاف کے لحاظ سے، جو جہاں کا بھی ہو وہ اس کو صحیح طور پہ ادا کرے گا۔ ثقیلتان فی المیزان، یہ میزان میں بھاری ہیں۔ اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ استدلال میں پیش کیا ہے۔ استدلال اسی سے ہے
کہ یہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یہ دونوں کلمے میزان پہ رکھے جائیں گے تو بھاری، وہ پلڑا بھاری ہوگا۔ بھاری ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کلموں کے اندر وزن ہے، تبھی تو یہ بھاری ہوں گے۔ تو ثابت ہوا کہ کلموں کے اندر وزن ہے اور یہ کلمے میزان میں تولے جائیں گے۔ لہٰذا اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ ثابت ہو گیا کتاب اللہ سے بھی اور سنت رسول اللہ سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دونوں کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اسے کہتے ہیں جو ہر طرح کے عیب و نقص سے پاک و منزہ ہو۔ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ائمہ لغت سے بھی ہے فرماتے ہیں کہ سبحان وہ ہے جو ہر طرح کے عیب سے نقص سے منزہ ہو اور امکان سے اور امکان کی علامتوں سے بھی پاک ہو، امکان سے بھی پاک ہو اور امکان کی علامتوں سے بھی پاک ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نہ ممکن ہے اور نہ اس کے لیے ممکن کی کوئی علامت ہے۔ جتنے بھی علامتیں ممکن کی ہو سکتی ہیں ان سب سے اللہ تبارک و تعالی پاک و منزہ ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ان تمام صفات کو ثابت کرتا ہے جن صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، صاف ہے، منزہ ہے۔ اور جب یہ تنزیہ ثابت ہو جاتی ہے تو وہیں سے کمال بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے منزہ ہے لہذا قادر ہے، اللہ تعالیٰ بہرا ہونے سے منزہ ہے لہذا سنتا ہے، اندھا ہونے سے منزہ ہے لہذا دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے منزہ ہے لہذا صادق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جتنے بھی صفات نقص ہو سکتے ہیں ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ منزہ ہے، تو جو اس کی ضد ہے صفت کمال وہ سب خود بخود اس کے ذریعے ثابت ہوتی ہیں۔ مزید بنا لفظ اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کمال کو ثابت کیا گیا۔ میں ایک روز سن رہا تھا ایک صاحب کا بیان لفظ اللہ کے تعلق سے، تو کچھ باتیں تو صحیح کہی جا سکتی ہیں مگر ایک بڑی نامناسب بات یہی کہ اللہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے اور یہ پہلے تھا بھی نہیں، عرب کے نصارہ نے یہ نام دیا لفظ اللہ، یہ غلط ہے۔ لفظ اللہ یہ علم ہے ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے۔ ازل میں بھی اللہ کا نام یہی تھا، اللہ تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ یہ نام ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، الحمدللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس طرح سے کثیر آیات ہیں۔ یہ تمام آیات جن میں اللہ لفظ اللہ کلمہ جلالت آیا ہے، یہ تمام آیات قدیم ہیں، قدیم کے عالم ذات ہیں، تو یہ سب کے سب قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور یہ ہمیشہ رہیں گے۔ کسی نصرانی نے اللہ عز و جل کے نام نہیں رکھا، اللہ عز و جل نے اس کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ یہ نام معرفہ ہے، معرفہ ہی نہیں، عارف المعارف ہے۔ جو کلمہ معرفہ ہوتا ہے وہ کسی ایک حیثیت سے یا ایک دو حیثیتوں سے اس ذات کے اوپر دلالت کرتا ہے، مگر یہ عارف المعارف ہے، ایک حیثیت سے نہیں، ہزاروں حیثیت سے نہیں، بلکہ بے شمار حیثیتوں سے یہ اللہ تعالیٰ کی وحدت پر، وحدت ذات پر دلالت کرتا ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، یہ عارف المعارف ہے۔ عارف المعارف ہے اس لیے اللہ ظاہر بھی ہے، اور عارف المعارف ہے اس لیے اللہ تعالیٰ باطن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور دونوں کی دلیل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عارف المعارف ہے لہذا ظاہر ہے، عارف المعارف ہے لہذا باطن بھی ہے۔ جو چیز غایت ظہور میں ہوتی ہے تو وہ غایت بطون میں ہو جاتی ہے، جیسے سورج
جب تک ظہور میں ہو تو سب دیکھتے ہیں، کمزور نظر والا بھی دیکھتا ہے، اور جب وہ غایت ظہور میں ہوتا ہے تو یہ تو یقین رکھتے ہیں کہ سورج چمک رہا ہے، اس کی شعاعیں عالم کو روشن کر رہی ہیں، مگر سورج کی ذات کو ٹکیا کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ غایت ظہور میں ہوتا ہے تو وہ غایت بطون میں چلا جاتا ہے، اور وہ ذات جس کے ظہور کی کوئی انتہا ہی نہ ہو، کوئی حد ہی نہ ہو، کوئی تصور ہی نہ ہو، تو پھر اس کے بطون کی بھی کوئی غایت نہیں ہوگی، کوئی حد نہیں ہوگی، کوئی تصور نہیں ہوگا۔ وہ ذات غیب الغیب ہے، کیسی غیب ہے، کیسی باطن ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے اور اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس غیب الغیب کا بھی مشاہدہ کیا، دیدار کیا، بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر، جیسا کہ اسی شان کے لائق ہے۔ اور اسی کو بیان کیا ہے اللہ تعالی رحمت و رضوان نے اپنی زبان میں کہ یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تمام ایک ہی مفہوم میں ہے تقریباً، اور سب کے سب اللہ کی عظمت پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے بے مثال ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ جب اللہ کی یہ شان ہے تو ایسی صورت میں ہمیں اللہ کے لیے وہ عقیدہ رکھنا چاہیے جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے ممتاز کرے، ہر چیز سے الگ کرے۔ تو اس کے لیے نہ کوئی اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ دوست ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی رنگ ہے، نہ روپ ہے، نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ موت ہے، نہ عیب ہے، نہ نقص ہے، کچھ بھی نہیں، صفات کمال ہے۔ اس نے اپنے فضل خاص سے اپنے کچھ بندوں کو چن لیا، خلیل بنا لیا، کلیم بنا لیا، حبیب بنا لیا، یہ اس کی شان ہے۔ مگر اصل اس کی ذات کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو ہمیں اللہ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو عقیدہ اللہ تعالیٰ کے لیس کمثلہ شیء ہونے پر دلیل ہو۔ آپ سب لوگ 3 مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں بلند آواز سے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔